دشمن علی کے ہو گئے بیکل غدیر میں، دشمن علی کے ہو گئے بیکل غدیر میں، مولا بنے جو نائب مرسل غدیر میں، دشمن علی کے ہو گئے بیکل غدیر میں، مولا بنے جو نائب مرسل غدیر میں، حیدر کو لے کے ہاتھوں پہ فرماتے ہیں دیکھو یوں ہو رہا ہے دین مکمل غدیر میں، حیدر کو لے کے ہاتھوں پہ فرماتے ہیں دیکھو یوں ہو رہا ہے دین مکمل غدیر میں، تو ایک دو کے بیچ تھی نہیں جو بات چھپ سکے، توجہ چاہوں گا حضرات، ایک دو کے بیچ تھی نہیں جو بات چھپ سکے، حجاج 1.25 لاکھ تھے ٹوٹل غدیر میں، ایک دو کے بیچ تھی نہیں جو بات چھپ سکے، حجاج 1.25 لاکھ تھے ٹوٹل غدیر میں۔ آئیے حضرات، اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں آفتاب شریعت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید کلب جواد صاحب نقوی امام جمعہ لکھنؤ سے کہ وہ رونق ممبر ہوں اور مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ صلوات بھیجتے ہیں پر محمد ایک صلوات بھیج دیں پر محمد
مشکل منزل میرے لیے یہ ہے کہ 10 بجے کی ٹرین ہے میرے لیے اور 8:30 تقریباً بج رہے ہیں، 8:25 ہو رہے ہیں اور تقریباً 1 گھنٹے کا راستہ ہے یہاں سے اسٹیشن تک، کیونکہ روڈ بہت خراب ہے، ٹوٹی ہوئی روڈ ہے۔ اس کی وجہ سے آنے میں 1 گھنٹہ تقریباً لگ گیا، لہٰذا جانے میں بھی ہمیں یہی کہ 1 ہی گھنٹہ لگے گا، اس سے کم نہیں لگے گا، لہٰذا بہت مختصر وقت میرے پاس ہے، جس کے لیے بہرحال مجھے خود بھی اس بات کا احساس ہے کہ اتنے کم وقت میں اتنے اہم موضوع پر کیسے بات ہو، لیکن بہرحال چند جو بہت اہم چیزیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کو پیش کر دیا جائے، خاص طور سے بچوں اور جوانوں کے لیے۔ بزرگ ہمارے بہتر مجھ سے جانتے ہیں، بچوں اور جوانوں کے لیے میرا خطاب زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی معلومات جو ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ مذہب کے بارے میں کم ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی کوئی اعتراض ہو جاتا ہے ان کے سامنے تو ان کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے کچھ بات فراہم کر دی جائے تاکہ اگر کوئی سے سوال کہیں پر ہو، کہیں کے اوپر اعتراض ہو تو کم از کم ان کے پاس جواب جو ہے وہ محفوظ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ مشہور و معروف ہے کہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان غدیر میں اعلان ولایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا، اور من کنتم مولا فہذا علی مولا، یہ مشہور و معروف سب سے عالم، میں پورے چیلنج سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عالم اسلام میں سب سے معتبر حدیث اگر کوئی ہے تو یہی حدیث ہے مولا کائنات من کنتم مولا ہے۔ اس سے زیادہ معتبر کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ دلیل کے ساتھ بات ہوگی، لفاظی نہیں ہے، دلیل کے ساتھ بات ہوگی کہ سب سے عالم اسلام میں سب سے معتبر حدیث جس کو کہتے ہیں آتھینٹک، انگریزی میں آتھینٹک حدیث جو ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ عالم اسلام میں سب سے معتبر حدیث کس کو مانا جاتا ہے کہ الاعمال بالنیات، اس کے لیے کہا گیا سب سے معتبر حدیث ہے۔ کیوں معتبر حدیث ہے؟ کیونکہ 60 اصحاب کرام نے اس کو روایت کیا ہے، 60 اصحاب کرام نے اس کو روایت کیا ہے، تو کسی اور حدیث کے لیے ہم کو نہیں مل رہا ہے کہ کسی بھی حدیث کو 60 اصحاب کرام نے روایت کیا۔ لہذا علماء اسلام نے فیصلہ کیا کہ سب سے معتبر حدیث جو ہے وہ یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ سب سے معتبر حدیث ہے۔ اس کو کیونکہ 60 اصحاب نے اس کو روایت کیا ہے، لیکن علامہ امینی نے الغدیر میں ثابت فرمایا ہے ناموں کے ساتھ کہ حدیث غدیر کے راوی 60 نہیں 120 ہیں، جس ڈبل ہیں، دگنے راوی ہیں 120 اصحاب نے اس حدیث غدیر کو، من کنتم مولا کی حدیث کو 120 اصحاب نے روایت کیا ہے، 120 اصحاب نے۔ تو جب تم 60 کی، جس کو 60 اصحاب نے روایت کیا ہے اس کو سب سے معتبر مان رہے ہو، تو جس کو 120 اصحاب نے روایت کیا ہے وہ عالم اسلام کی معتبر ترین حدیث قرار پائے گی۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز۔ 120 اصحاب کرام نے روایت فرمائی حدیث کہ میدان غدیر میں رسول نے ہاتھوں پر بلند کر کے مولا علی کے لیے اعلان فرمایا تھا، من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، لہذا حدیث سے انکار نہیں کر سکتے۔ علامہ بہت مشہور شخصیت ہیں لکھنؤ کی، بلکہ عالم اسلام کی، علی میاں ندوی، مولانا ابو الحسن علی ندوی، میں نے ان کی خود کتاب کو دیکھا ہے، اس کتاب کا نام ہے رحمت للعالمین، حضور سرور کائنات کے سلسلے میں انہی نے کتاب تحریر فرمائی ہے، اور اس میں انہی نے، میں نے خود پڑھا، اس میں انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ واقع غدیر صحیح ہے، واقع غدیر واقع ہوا ہے، یہ صحیح ہے، اور رسول اللہ نے وہاں علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے اعلان فرمایا تھا، من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، یہ حدیث صحیح ہے۔ جہاں جہاں آواز جا رہی ہے سنیں، ہمارے دوسرے مسلک کے حضرات بھی سنیں کہ علامہ ابو الحسن علی ندوی کہ جو ندوی کے پرنسپل اور ڈائریکٹر رہے ہیں،
انہی نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا مولا علی کے لیے، مگر وہ معنی نہیں ہے جو شیعہ بیان کرتے ہیں۔ اب یہ بھی جملے ان کے سن لیجئے کہ انہوں نے فرمایا وہ معنی نہیں ہے جو شیعہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں مولا سے مراد آقا نہیں ہے، مولا سے مراد خلافت نہیں ہے، مولا سے مراد امامت نہیں ہے، بلکہ مولا سے مراد ہے دوست۔ رسول اللہ نے مولا علی کی دوستی کا اعلان فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں۔ یہ معنی ہے، وہ معنی نہیں ہے جو شیعہ بیان کرتے ہیں۔ اور انہوں نے فرمایا کہ ایک لفظ کے عربی میں سینکڑوں معنی ہوا کرتے ہیں، لہذا یہاں کے اوپر مولا کے معنی آقا کے بھی ہیں، مولا کے معنی جو ہے وہ مالک کے بھی ہیں، لیکن مولا کے معنی دوست کے اور بھائی کے بھی ہیں، لہذا یہاں پر دوست اور بھائی مراد لیا جائے گا، لہذا وہ آقا مراد یہاں پر نہیں لیا جائے گا، حاکم کے معنوں میں نہیں ہے، مالک کے معنوں میں نہیں ہے۔ لیکن میں کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً اردو میں بھی، عربی میں بھی، فارسی میں بھی، ہر زبان میں بھی بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو مختلف معنوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب ہم کیسے سمجھیں کہ اس کے کیا معنی مراد لیے گئے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں قرائن۔ قرائن کے ذریعے سے، قرینوں کے ذریعے سے ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ اس لفظ کے بولنے والے نے کیا معنی مراد لیے ہیں۔ عربی میں چشمے کو بھی، جو زمین پانی کا چشمہ ہوتا ہے اس کو بھی عین کہتے ہیں اور آنکھ کو بھی عین کہتے ہیں۔ آنکھ بھی عین ہے اور چشمہ بھی عین ہے۔ اب کسی نے لفظ عین بولا تو ہم کیسے سمجھیں کہ اس نے پانی کا چشمہ مراد لیا ہے یا آنکھ مراد لی ہے اس نے؟ تو جب قرائن کے ذریعے سے سمجھ میں آئے گا، جب اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ چشمہ زمین پر بہہ رہا تھا، عین کا لفظ استعمال کیا کہ زمین پر بہہ رہا تھا، تو اب ہم قرینے سے سمجھے کہ اس سے مراد آنکھ نہیں ہے بلکہ پانی والا چشمہ ہے۔ اور جب اس نے کہا کہ مجھے آنکھوں کی عین کے لیے اینک کی ضرورت ہے، تب ہم زمین کا پانی پر بہنے والا چشمہ مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ وہاں وہ اینک کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اینک کی ہماری آنکھ کو ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سی چیزیں قرائن سے سمجھ میں آتی ہیں۔ آپ دیکھیں ایک مثال، میں نے کہا بچوں جوانوں کے لیے بات ہے کہ آپ نے ٹکٹ کا لفظ ہے اردو میں، کسی صاحب نے خط لکھا، لفافہ بند کیا، نوکر سامنے موجود تھا، اس سے کہا جا کر 5 روپے کی ٹکٹ لے آؤ۔ وہ گیا ریلوے اسٹیشن اور جا کے وہاں سے پلیٹ فارم ٹکٹ خرید لایا۔ تو اب اس کے بعد لا کر مالک کو دے دی وہ ٹکٹ۔ کہ بھئی یہ کیا؟ کہ سر آپ ہی نے تو ٹکٹ کہا تھا، یہ بھی تو ٹکٹ ہے۔ تو مالک کہے گا کیا تو دیکھ نہیں رہا تھا، اندھا تھا؟ تیرے سامنے میں نے خط لکھا، تیرے سامنے لفافے کے اندر وہ خط رکھا، تیرے سامنے وہ لفافہ بند کیا، تب میں نے کہا اس ٹکٹ چاہیے ہیں، تو تجھ کو اس قرینے سے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ ریلوے ٹکٹ نہیں چاہیے، ڈاک کا ٹکٹ چاہیے۔ تیری اتنی عقل ہے تو عقل کا اندھا ہے بالکل۔ اب ان کی سمجھ میں یہ آ گیا نوکر کی کہ جب بھی ٹکٹ کہا جائے تو وہ ڈاکی کا ٹکٹ لانا ہے۔ تو اتفاق سے مالک کو شہر کے باہر جانا تھا، تو انہوں نے کہا ذرا تھا مجھے مئو جانا ہے، ٹکٹ لے آؤ جا کر۔ وہ گیا پوسٹ آفس اور جا کے وہاں سے ٹکٹ لے آیا۔ وہ مالک کے پاس وہ ٹکٹ لے کر پہنچا، کہا یہ کیا؟ میں نے تو کہا تھا کہ ٹکٹ لے آؤ، مجھے جو جون پور جانا ہے۔ کہا سرکار یہی تو ٹکٹ میں پہلی مرتبہ لایا تھا تو آپ نے میرے اعتراض کیا تھا، آج بھی تو وہی لے کر آ رہا ہوں۔ کہا تو سامان بندھا ہوا نہیں دیکھ رہا ہے؟ ارے توجہ، دیکھ نہیں رہا ہے کہ سفر کی تیاری کر رہا ہوں؟ اب یہاں کے اوپر لفافے کا ٹکٹ نہیں چاہیے، ریلوے کا ٹکٹ چاہیے۔ تو قرائن سے سمجھا جاتا ہے، قرائن سے سمجھا جاتا ہے کہ لفظ کے معنی کیا ہیں۔ میں پھر دلچسپی کے لیے بیان کر دوں، معلومہ ایک میں صاحب ایئرپورٹ سے چلی آ رہی تھی، آگے ایک شخص سامان لادے ہوئے لیے چلا آ رہا تھا، تو پوچھا کہ یہ جو سامان لادے ہوئے کون ہے؟ تو میرے صاحب نے کہا یہ میرا آدمی ہے۔ اب یہاں سے کیا مطلب ہے؟ یعنی میرا نوکر ہے۔ آگے سامان لیے چلے جا رہا ہے کہ میرا نوکر ہے۔ آدمی کا لفظ استعمال کیا۔ اب آدمی سے کون سمجھے
کہ یہ نوکر ہے یہ. اچھا ایک میم صاحب اور آ رہی تھی, ان کے پیچھے پیچھے ایک صاحب سامان لیے چلے آ رہے تھے, چارے ہانپتے کانپتے پیچھے پیچھے سامان لیے آ رہے تھے. میم صاحب سے پوچھا کہ یہ کون ہے, کہ یہ میرے آدمی ہیں. اب کیا یہاں بھی نوکر سمجھا جائے گا؟ نہیں, یہاں پر میرے آدمی سے مراد میرے شوہر ہیں, اگرچہ کام ایک ہی ہے دونوں کا, مگر فرق یہ ہے کہ نوکر آگے آگے چل رہا ہے, شوہر پیچھے پیچھے چل رہا ہے, مگر دونوں کے لیے لفظ آدمی استعمال ہوا. اب ہم قرینے سے سمجھیں گے کہ نوکر مراد ہے کہ شوہر مراد ہے. اور توجہ چاہوں گا, جلدی سے دوسری مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں. شب برات کا زمانہ تھا اور سب بچے جو تھے وہ آتش بازی سے کھیل رہے تھے. میرے بچے نے بھی ضد کی کہ مجھے بھی آتش بازی چاہیے ہے. میں نے نوکر کو 10 روپے دیے کہ جا کے انار لے آؤ, بچے کو آتش بازی کی ضرورت ہے. وہ گیا پھل کی دکان پر, وہاں سے انار لے کر آ گیا. کہا کہ بھئی یہ کیا لایا؟ کہ آپ نے تو انار کہا تھا, انار لے کر آ گیا ہوں. کہ دیکھ نہیں رہے کہ بچے کو آتش بازی کی ضرورت تھی, وہ کھیلنا چاہتا تھا. یہ انار نہیں چاہیے ہے, آتش بازی والا انار چاہیے. وہ بچہ بیمار پڑ گیا خدا نخواستہ, اور اس کے بعد حکیم صاحب آئے, انہیں نسخے میں لکھا کہ اس کے لیے انار بہت مفید ہے. اب میں نے اسی نوکر سے کہا کہ جاؤ, حکیم صاحب نے نسخے میں انار لکھا ہے, جاؤ انار لے کر آؤ. پھر وہ جا کر آتش بازی والا خرید لایا. میں کہوں گا کہ بھائی یہ انار جو ہے تھا وہ اس زمانے کے لیے تھا, یہ تو دیکھو کہ حکیم نے نسخے میں لکھا ہے. تو قرینہ بتا رہا ہے کہ آتش بازی والا انار نہیں, بلکہ جو مریضوں کے مفید ہے وہ انار چاہیے, پھل چاہیے ہے. تو قرینے سے سمجھا جاتا ہے. مجھے اتنا بتا دو کہ سینکڑوں بار رسول فرما چکے تھے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دوست ہے. آخر یہ جلتی ہوئی دوپہر میں کہ جہاں پر پیر جلے جا رہے ہیں, کہ جہاں پر لوگ جو ہے اپنے پیروں میں کپڑے باندھے ہوئے, پیروں میں چھالے پڑے جا رہے ہیں, 3 دن تک روک رہے ہیں. جو آگے بڑھ گئے ان کو واپس بلا رہے ہیں, جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کر رہے ہیں. اور ایسی سخت دھوپ کہ جو برداشت سے باہر, اس پہ خطبہ پورا دے کر آخر میں اعلان کر رہے ہیں من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا. اگر یہاں پر معنی یہی ہوتے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی بھی دوست ہیں, تو سارے مسلمان چیخ اٹھتے اے اللہ کے رسول, اس کے لیے ہمیں اتنا پریشان کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہ جلتی دوپہر میں جو بات آپ 50 مرتبہ ہم سے کہہ چکے ہیں, وہی بات آپ دہرا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرائن بتا رہے ہیں دوستی کا اعلان نہیں ہو رہا ہے, خلافت کا اعلان ہو رہا ہے, حکومت کا اعلان ہو رہا ہے. ایک صلوات بھیجے مولانا نواز محمد. بہت ظاہر ہے کہ میں نے کہا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, لہذا کم وقت میں اپنی بات کو مکمل کر دینا ہے. بہترین دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں. کہیں سے باہر سے کوئی دلیل لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مولا کے کیا معنی ہے. جو اصحاب کرام نے مبارکباد دی ہے وہی خود دلیل ہے کہ مولا کے کیا معنی ہے. اصحاب کرام, بزرگ اصحاب مولا علی کی خدمت میں پہنچتے ہیں. ہر تاریخ میں جملہ موجود ہے, سب نے مبارکباد دی, مبارک ہو بخن بخن, اے علی مبارک ہو, اے علی مبارک ہو, اصبحتا مولایا و مولا کل مومن و مومنہ. اے علی آپ میرے مولا بھی بن گئے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا بن گئے. صاحبان علم تشریف فرما ہے, یہ افعال ناقصہ اصبحا امسا ظلا باتا, یہ جتنے بھی افعال ناقصہ ہیں یہ وہاں پر استعمال ہوتے ہیں کہ جب کوئی تبدیلی آئی ہو, جب کوئی چینج آیا ہو, جب حالات میں فرق آیا ہو, تب یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں.
مثال پیش کروں. میں نے کہا بچوں جوانوں کے لیے زیادہ گفتگو ہے. اگر کوئی شخص بہت دولت مند تھا، ایک دم سے وہ فقیر ہو گیا، ایک دم سے معلوم ہے کہ اس کی ساری دولت چلی گئی، دیوالیہ ہو گیا. شام تک امیر تھا، صبح تک ساری دولت اس کے ہاتھ سے نکل گئی. ہوتا ہے کبھی کبھی. بہت سے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. معلوم شیئر بازار میں انہوں نے کروڑ لگائے تھے، ایک دم سے شیئر نیچے گر گئے، معلوم کروڑوں کا نقصان ہو گیا. شام تک امیر تھے، صبح تک غریب ہو گئے. کتنے لوگوں نے خودکشی کر لی، کہ ساری دولت ہماری ختم ہو گئی. تو اب یہاں پر کیا کہا جائے گا کہ اصبح الامیر فقیرا. جو امیر تھا وہ راتوں رات فقیر ہو گیا. اصبح الامیر فقیرا. یا کوئی فقیر تھا، ایک دم سے لاٹری نکل آئی اس کی، 1 کروڑ کی لاٹری نکل آئی. تصور بھی نہیں تھا اس کو کہ میری نام لاٹری نکلے گی. تو شام تک غریب تھا، صبح کو 1 کروڑ کی لاٹری نکل آئی. اب ہو گیا امیر. وہ اب ہو گیا امیر. تو اب کیا کہا جائے گا عربی میں کہ اصبح الفقیر امیرا. راتوں رات ایک فقیر جو تھا وہ امیر ہو گیا. تو جب کوئی تبدیلی اور نئی بات ہوتی ہے تب یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. میں بہت توجہ، بھرپور علماء کی توجہ چاہوں گا خاص طور سے. جب کوئی نئی بات ہوتی ہے، کوئی عجیب بات ہو جاتی ہے، تو یہ عربی میں افعال ناقصہ استعمال کیے جاتے ہیں. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اصبح الامیر امیرا. ایک امیر امیر ہو گیا، وہ تو پہلے سے امیر ہے، وہ کیا ہو گیا؟ ارے بہت توجہ چاہوں گا. یہ نہیں کہا جائے گا. بے معنی ہے جملہ، بے مقصد جملہ. اگر کوئی کہے کہ اصبح الفقیر فقیرا، ایک فقیر فقیر ہو گیا، وہ تو پہلے ہی سے فقیر ہے، اب بیچارہ کیا فقیر ہو گیا. یہ صحیح ہوگا جملہ کہ اصبح الامیر فقیرا یا اصبح الفقیر امیرا. یہ جملہ صحیح ہوگا. جب کوئی تبدیلی آتی ہے، جب کوئی نئی بات ہوتی ہے، تب یہ استعمال کیا جاتا ہے اصبح امسا اللہ باتا. اب جا کے جتنے بھی اصحاب کرام ہیں وہ مولا علی کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنہ. آپ میرے مولا ہو گئے، آپ میرے مولا ہو گئے. جب کوئی نیا اعلان ہوتا ہے تب لفظ اصبح استعمال ہوتا ہے. خود یہ مبارکباد بتا رہی ہے کہ دوست تو آپ پہلے ہی سے تھے، مددگار تو آپ پہلے ہی سے تھے، بھائی تو آپ پہلے ہی سے تھے. یہ تمام صفات تو آپ میں پہلے ہی پائی جاتی تھی، لیکن اعلان غدیر کے بعد آپ ہمارے آقا بھی ہو گئے ہیں، ہمارے مولا بھی ہو گئے ہیں. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. ایک صلوات بلند آواز پر محمد و آل محمد. عالم اسلام میں غدیر کی اہمیت میں چند جملوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جس وقت پاکستان بنا تو وہاں کے علماء نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ جو قادیانی ہیں وہ غیر مسلم ہیں، اسلام سے خارج ہیں، کیونکہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں. لوور کورٹ میں مقدمہ چلا. آپ کو جان کر حیرت ہوگی، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، کہ مسلمان علماء مقدمہ قادیانیوں سے ہار گئے. مسلمان علماء سن لیں جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، مسلمان علماء قادیانیوں سے مقدمہ ہار گئے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس ایک ہی آیت تھی جو پیش کی کہ قرآن میں ہے کہ یہ خاتم النبیین ہے، یہ خاتم النبیین ہے. یہ جو آیت پیش کی کہ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے آخری نبی ہیں، جن پر نبوت ختم ہوئی ہے وہ نبی ہیں. تو پھر قادیانی علماء بولے کہ بھائی عربی، وہی بات، عربی زبان میں ایک لفظ کے 50 معنی ہوتے ہیں. جہاں خاتم کے معنی ہے جس پر کوئی چیز ختم ہو رہی ہے اس کو خاتم کہا جاتا ہے، وہاں انگوٹھی کو بھی تو خاتم کہا جاتا ہے. تو آپ نے اپنی طرف سے کیسے معنی مراد لے لیے؟ آپ آخری نبی مان رہے ہیں اور ہماری نگاہوں میں معنی یہ نہیں ہے، بلکہ ہماری نگاہوں میں سلسلہ نبوت میں ایک بہترین انگوٹھی ہے آپ کی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انگوٹھی ہے
بہترین انگوٹھی ہیں. خاتم کے معنی ہم نہیں مراد لیتے، لہذا آپ کو کیا حق ہے کہ کلام الہی کے آپ خود معنی مراد لے لیں؟ آپ وہ مراد لے رہے ہیں، ہم یہ مراد لے رہے ہیں. آپ کو اعتراض کا حق نہیں ہے. لوور ہمیں ہار گئے، اب ہائی کورٹ میں مقدمہ پہنچا، وہاں بھی مسلمان مولوی مقدمہ ہار گئے. اب سپریم کورٹ میں بات پہنچی، مسلمانوں میں کھلبلی، مسلمانوں میں اضطراب کہ جو مولوی لوور میں ہار گئے، جو مولوی ہائی کورٹ میں ہار گئے، ہم ان پر کیا بھروسہ کریں کہ سپریم کورٹ میں جیت جائیں گے؟ اور اگر سپریم کورٹ میں مقدمہ ہارے تو قادیانیوں کو مسلمان ماننا پڑ جائے گا. لہذا اب کیا کیا جائے؟ آپس میں فیصلہ ہوا کہ چلو کسی شیعہ عالم پاس چلتے ہیں، چلو کسی شیعہ عالم پاس. تاریخی چیزیں جو پیش کر رہا ہوں، تاریخی چیز پیش کر رہا ہوں، ہسٹری میں موجود ہے. کیا ہو؟ چلو کسی شیعہ عالم پاس چلتے ہیں. تو ایک عالم دین جو پہلے دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اس کے بعد تحقیق کر کے انہوں نے ہمارا مسلک اختیار کیا تھا، جن کا نام تھا محمد اسماعیل دیوبندی. دیوبند کے فارغ التحصیل لوگ ان کی خدمت میں پہنچے، اہل سنت حضرات ان کی خدمت میں پہنچے کہ چلیے ہماری طرف سے پیروی کیجئے، چلیے ہماری طرف سے پیروی کیجئے. وہ عدالت میں پہنچے، کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے؟ انہیں ایک ہی دلیل دی کہ ختم نبوت کی دلیل ہے میدان غدیر کا اعلان. میدان غدیر کا اعلان، ختم نبوت کی اس سے بہتر کوئی دلیل نہیں ہے، وہ ہے اعلان غدیر. کیونکہ جب نبوت ختم ہو رہی ہے تبھی تو امامت کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب سلسلہ امامت شروع ہو رہا ہے، اب نبوت اختتام پذیر ہوئی، اب سلسلہ امامت شروع ہو رہا ہے. یاد رکھیں پورے پنے کا وقت بھی چیلنج سے بات ہوئی، یہ بھی چیلنج سے بات ہوئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے مسلک میں کوئی بھی جھوٹا نبی نہیں ملے گا آپ کو. پوری 1400 سال کی تاریخ میں بتا دیجئے کہ کبھی شیعہ مسلک میں کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہو، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو. لیکن دوسرے مسلکوں میں 50 جھوٹے نبی ملیں گے. ارے توجہ چاہ رہا ہوں، دوسرے مسلکوں میں 50 جھوٹے نبی ملیں گے. کبھی سوچئے کہ اس کا سبب کیا ہے؟ کبھی سوچا کہ اس کی بنیاد کیا ہے کہ ہمارے مسلک میں کبھی کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن دوسرے مسلک میں آپ کو 50 جھوٹے نبی مل جائیں گے کسی نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو غدیر کا ماننے والا ہوتا ہے وہاں جھوٹی نبوت کا دعویٰ ممکن ہی نہیں ہے. وہاں جھوٹی نبوت کا دعویٰ جو غدیر کے ماننا والا ہوتا ہے ماں جھوٹی نبوت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، جھوٹی نبوت کا کوئی دعوے دار ہو نہیں سکتا. یہ اعلان بہت توجہ رہے صاحبان ذوق، یہ اعلان ولایت نہیں ہے بلکہ نبوت کے دروازے کے اوپر ولایت کا تالا لگایا جا رہا ہے کہ دیکھو نبوت کے دروازے پر اب ولایت کا تالا لگ چکا ہے. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. جو لوگ ولایت کے قائل نہیں ہیں انہیں یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، لہذا انہیں کیا جھوٹے نبی آتے رہیں گے. جب تک علی کی امامت کا اقرار نہیں ہوگا یوں ہی جھوٹی نبوت کے دعوے دار آتے رہیں گے. صلوات بھیجے مولانا محمد وآلہ. ایک صلوات بلند آواز پر محمد وآل محمد. بس میں نے کہا کم وقت میں اپنی بات کو مکمل کرنا، میرے پاس خود 5-7 منٹ رہ گئے ہیں، لیکن بہت اہم بات آپ کو سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ہمارے کلمے پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ علی ولی اللہ کہاں سے آ گیا، یہ علی ولی اللہ کہاں سے آ گیا. تو میں کرنا چاہتا ہوں سنیے کہاں سے آ گیا یہ علی ولی اللہ. جب جناب آدم نے اپنی خلافت کا اعلان کیا تو اس وقت کلمہ کیا تھا؟
لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، کلمہ یہیں تک محدود تھا۔ کیوں محدود تھا؟ کیونکہ نوح آنے والے ہیں۔ نہیں بہت توجہ ہے، کیونکہ جناب نوح تشریف لانے والے ہیں، لہذا کلمہ یہیں پر آ کر رک گیا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، کیونکہ ایک نبی آنے والا ہے۔ جب جناب نوح تشریف لائے تو اب کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ اب یہاں پر آ کر کلمہ رکا، کیونکہ ابراہیم آنے والے ہیں، ایک نبی آنے والا ہے، لہذا کلمہ یہیں پر رک گیا، آگے نہیں بڑھا۔ جب جناب ابراہیم تشریف لائے تو کلمہ کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ کلمہ یہیں پر رکا، یہیں پر تھم گیا، کیونکہ موسیٰ آنے والے ہیں۔ ارے توجہ رہے، کیونکہ موسیٰ آنے والے ہیں، لہذا کلمہ یہیں رک گیا۔ جب جناب موسیٰ تشریف لائے تو اب کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ مگر کلمہ یہیں رک گیا، آگے نہیں بڑھا، کیونکہ عیسیٰ آنے والے ہیں۔ ارے بہت توجہ، کیونکہ عیسیٰ آنے والے ہیں، لہذا کلمہ یہیں پر آ کر تھم گیا۔ جب جناب عیسیٰ تشریف لائے تو اب کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ بہت توجہ، کلمہ یہاں پر آ کر رکا، کیونکہ ایک نبی اور آنے والا ہے۔ ارے بہت توجہ رہے، کیونکہ ایک نبی اور آنے والا ہے، لہذا کلمہ یہیں پر آ کر رک گیا، یہیں پر آ کر تھم گیا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اور جب آخری رسول تشریف لائے تب کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ اگر کلمہ یہیں پر رک جائے، اگر کلمہ یہیں پر تھم جائے تو دنیا سمجھے گی کہ شاید کوئی اور نبی آگے آنے والا ہے۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں، شاید کوئی اور نبی آگے آنے والا ہے۔ ارے جناب آدم لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، کلمہ رک گیا۔ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، کلمہ رک گیا۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کلمہ رک گیا۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، کلمہ رک گیا۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، کلمہ رک گیا۔ اب جو آخر میں نبی آئے، اگر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر کلمہ رک جائے تو دنیا سمجھے گی کہ شاید کوئی اور آگے نبی آنے والا ہے۔ اگر روک لگانا ہے تو علی ولی اللہ کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ اگر باندھنا ہے تو علی ولی اللہ کا اضافہ کرنا پڑے گا، تاکہ دنیا کو یہ خبر ہو کہ نبوت ختم ہوئی، ولایت شروع ہو رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد۔ صدر ایوب کا زمانہ تھا، بس 2-3 منٹ بس بڑی مشکل ہے میرے لیے۔ صدر ایوب کا زمانہ تھا، اس زمانے میں کچھ فسادات وہاں پہ ہوئے، شیعہ سنی فسادات کچھ ہو گئے، تو صدر ایوب نے تمام مسلمان علماء کو خط تحریر کیا کہ بھئی کوئی ایسا فارمولہ طے کیجیے کہ جس سے آپس میں اتحاد پیدا ہو جائے مسلمانوں کو، کوئی ایسی باتیں کہ اس کی وجہ سے آپس میں اتحاد پیدا ہو جائے۔ تو یہی محمد اسماعیل دیوبندی اس وقت بھی تشریف فرما تھے، انہوں نے جواب لکھا کہ صرف ایک حل ہے، صرف ایک حل ہے، سارے اماموں کو بیچ سے ہٹا دیجئے، سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ سارے اماموں کو، دیکھیں عجیب و غریب جملہ ہے، سارے اماموں کو بیچ سے کس کو لکھا؟ صدر ایوب کو۔ سارے اماموں کو درمیان سے ہٹا دیجئے، صدر ایوب کو لکھ رہے ہیں، اختلاف خود بخود ختم ہو جائے گا۔ صدر ایوب نے جواب میں لکھا کہ آپ نے تو عجیب بیوقوفی کی بات لکھ دی، اس سے تو اختلاف اور بڑھ جائے گا، اس سے تو اور فساد بڑھ جائے گا۔ کہا کہ نہیں، اسی سے اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔ کیا کیسے؟ کہا کہ جن کو آپ بنا سکتے ہیں ان کو ہٹا بھی سکتے ہیں آپ۔ ارے توجہ،
جن کو آپ بنا سکتے ہیں ان کو ہٹا بھی سکتے ہیں آپ. جن کو انسانوں نے بنایا ہے ان کو ہٹا دیجئے, جس کو اللہ نے بنایا اسے قبول کر لیجئے, سارے اختلاف خود بخود ختم ہو جائیں. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد مولانا. اور بس آخری جملے سلسلے کے, ابھی مولانا کی بات کو میں مکمل کر دوں. نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ 3 دن تک روکے رکھا کہ تاکہ 3 دن بعد جب پہنچے تو ہر ایک اس سے سوال کرے. تو میں اس کو اس طرح تکمیل کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے وہ انداز اختیار فرمایا کہ اگر پوری توجہ رہے کہ اگر بھلانا چاہو تو بھلا نہ سکو, اور اگر چھپانا چاہو تو چھپا نہ سکو. توجہ رہے, اگر بھلانا چاہو تو بھلا نہ سکو, اگر چھپانا چاہو تو چھپا نہ سکو. بہت سی چیزیں جو روزمرہ کی ہوتی رہتی ہیں وہ انسان کے ذہن سے نکل جاتی ہیں, وہ انسان بھول جاتا ہے. روزانہ کی ہوتی ہیں. آپ اس کے لیے میں مثال پیش کر سکتا ہوں کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس کے زینہ نہ ہو, چھت پر جانے کے لیے زینہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ حضرات یہ بتائیے کہ آپ کے گھر میں جو زینہ ہے اس پہ کتنی سیڑھیاں ہیں؟ روزانہ کم از کم 50 مرتبہ چڑھتے اترتے ہوں گے, 50 مرتبہ چڑھتے اترتے ہوں گے. مجھے یقین ہے کہ شاید کوئی بھی نہیں بتا پائے گا کہ اس کے گھر میں زینے میں کتنی سیڑھیاں ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی سیڑھی پر سے پیر پھسل جائے تو اب یاد رہے گا کہ 6ٹھی سیڑھی پر سے پیر پھسلا تھا, 7ویں سیڑھی پر سے پیر پھسلا تھا. اب یاد رہے گا. روزانہ آتے جاتے تھے نہیں یاد, مگر ایک واقعہ ہو گیا تو اب یاد رہے گا. میں اپنی مثال پیش کر دوں. میں کہیں گیا تھا, میری گھڑی کہیں کھو گئی, 2 سال سے ہاتھ میں باندھے ہوئے تھا. ڈھونڈنے والوں نے پوچھا کہ بتائیے کہ ڈائل کا رنگ کیا تھا. اب 2 سال سے ہاتھ میں تھی مگر رنگ مجھے یاد نہیں آیا. میں نے کہا کہ شاید رنگ سیاہ تھا, جب وہ گھڑی ملی تو وہ سفید رنگ کا ڈائل تھا. لیکن اب اس کے بعد سے اب میں رنگ نہیں بھول سکتا اس کا. ایک مرتبہ چوری ہونے کے بعد جو ملی تو اب رنگ کبھی نہیں بھولوں گا اس کا. پہلے روزانہ دیکھتا تھا مگر رنگ یاد نہیں تھا. تو رسول اللہ نے میدان غدیر میں ایسا طریقہ اختیار کیا کہ ہر چیز بالکل نئی اور عجیب و غریب, تاکہ بھلانا چاہو تو بھلا نہ سکو. ارے کبھی میدان غدیر میں روکا نہیں تھا, لہذا میدان بھی بالکل نیا تھا. کبھی کجاووں کا ممبر نہیں بنا تھا, لہذا ممبر بھی بالکل نیا تھا. کبھی دنیا نے نہیں دیکھا کہ ایک ہی ممبر کے اوپر رسول بھی بیٹھے ہو اور علی بھی بیٹھے ہو. یہ منظر بھی بالکل نیا تھا جو مسلمانوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. پھر علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے اعلان کیا, یہ اعلان بھی بالکل نیا تھا. اور جو آیت نازل ہوئی اس میں ایسے صیغے استعمال ہوئے جو پورے قرآن میں کبھی استعمال نہیں ہوئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں کہ بھلانا چاہو تو بھلا نہ پاؤ, بھلانا چاہو تو پیروں کے چھالے یاد دلا دے, بھلانا چاہو تو گرمی تمہیں یاد دلا دے, بھلانا چاہو تو کجاووں کا ممبر تمہیں یاد دلا دے. عجیب چیز ہے. بس آخری جملہ کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ میدان غدیر میں ہیں, اصحاب کرام سے کہہ رہے ہیں, آخری جملے بس اصحاب کرام سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ممبر کی ضرورت ہے, میں تقریر کرنا چاہتا ہوں, ممبر کی ضرورت ہے, تقریر کرنا چاہتا ہوں. اصحاب کرام دوڑے ہوئے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. آج بھی خیبر غدیر کے قریب آج بھی کوئی آبادی نہیں ہے, دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے. جب آج آبادی نہیں ہے تو 1400 سال پہلے کہاں آبادی کوئی ہوگی؟ نہ آس پاس کوئی گاؤں تھا, نہ دیہات تھا, نہ کوئی قریہ تھا, نہ کوئی آبادی تھی. لیکن رسول فرما رہے ہیں کہ مجھے ممبر چاہیے. اصحاب کرام ادھر دوڑے ادھر دوڑے ادھر دوڑے. اس کے بعد رسول سے آ کر کہا, اللہ کے رسول ہم تو ممبر کا اہتمام نہیں کر سکے, ہم تو ممبر کا اہتمام نہیں کر سکے. اب رسول فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کیسے ممبر بناؤ.
میں بتاتا ہوں کیسے ممبر بناؤ۔ یہ اللہ کے رسول، آپ بھی عرب کے رہنے والے، آپ بھی اس راستے سے واقف، آپ بھی اس علاقے سے واقف، کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آس پاس کوئی آبادی نہیں ہے جہاں سے ممبر حاصل ہو سکے؟ یہ پھر اصحاب کرام سے کیوں کہا کہ میرے لیے ممبر کا اہتمام کرو؟ اور جب واپس آ کر انہی نے کہا کہ ہم تو ممبر کا اہتمام نہیں کر سکے، تب رسول نے فرمایا میں بتاتا ہوں کیسے ممبر بناؤ۔ تو شاید رسول جواب دے، میں ان کو سمجھانا چاہتا تھا جب میرے بتائے بغیر تم ممبر نہیں بنا سکتے تو صاحب ممبر کو میرے بتائے بغیر کیسے منتخب کر سکتے ہو؟ ایک صلوات بلند آواز صبر محمد والے۔ پالنے والے تیری بارگاہ میں ہم دست بدعا ہیں کہ اس عظیم عید کے طفیل میں پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیقات عنایت فرما دے، ہم میں جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، جو زیارت کی متمنی ان کی تمنا پوری فرما دے، جہاں جہاں مسلمان ان کی حفاظت فرما، خصوصیت جو دوستداران محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو محفوظ و معمور رہے۔ پالنے والے دنیا سے دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما دے پالنے والے، اور جو حکومتیں دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہی ہیں پالنے والے ان حکومتوں کو بھی نیست و نابود فرما دے پالنے والے۔ پرچم اسلام سربلند رہے، پرچم کفر و نفاق سرنگوں رہے پالنے والے۔ ایرانی انقلاب کی حفاظت فرما، وہاں کے جو رہبر ہیں ان کی حفاظت فرما، ہمارے تمام مراجع جو علماء ربانی ہیں ان سب کو طول عمر و صحت و سلامتی عطا فرما پالنے والے۔ پرچم اسلام سربلند رہے، پرچم کفر و نفاق سرنگوں رہے۔ ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے عمل سے ہمارے کردار سے راضی نہ ہو جائیں پالنے والے۔ ہمارے آخری ماہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے غلاموں و جانثاروں میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم